اور آپ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ خواجہ ازمیری نے ایک مٹھی خاک زمین سے اٹھائی اور اس پر آیت الکرسی پڑھ کر دشمنوں کے ہجوم کی طرف پھینک دی، اور جس پر بھی اس مٹی کے کچھ ذرے گرے اس وقت اس کا جسم خشک ہو کر بے حس و حرکت ہو گیا۔ باقی لوگ بھاگ کر شہر میں آئے۔ خواجہ کے ان کمالات کو دیکھ کر ازمیر کے لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، اس کا مقابلہ ہر شخص کے بس کا نہیں ہے، کوئی بڑا ہی جادوگر اس سے جیت سکتا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے مشہور جوگی جے پال کو خواجہ ازمیری کے مقابلے کے لیے بلایا۔ جے پال جوگی، جو ہندوستان میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا، اپنے 1500 چیلوں کے ساتھ اجمیر پہنچا اور اس تالاب کی طرف بڑھا جہاں خواجہ علیہ رحمۃ اللہ و رضوان تشریف فرما تھے۔ جب خواجہ ازمیری کو اس کے آنے کی خبر ہوئی تو آپ نے وضو فرمایا اور آپ نے عصائے مبارک لاٹھی سے ایک حصار یعنی کہ گھیرا کھینچ دیا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسی حصار میں تشریف فرما رہے۔ حصار کھینچ کر فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی دشمن اس کے اندر نہ آ سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور جے پال کے ساتھیوں میں سے جس کا بھی پاؤں اس کے اندر پڑا بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اور روایت کیا گیا ہے کہ جے پال جوگی کو بلانے کے ساتھ شہر والوں نے آپ کو ستانے کی ایک ترکیب کی، اور وہ یہ کہ جس تالاب کے پاس حضرت خواجہ علیہ رحمۃ اللہ و رضوان ٹھہرے تھے اس پر پہرا لگا دیا تاکہ حضرت خواجہ ازمیری کے ساتھی اس میں سے پانی نہ لے سکیں۔ جب آپ کو ان کی اس حرکت کا پتہ چلا تو آپ نے ایک مرید سے فرمایا کہ تم کسی طریقے سے اس تالاب سے ایک پیالہ پانی بھر لاؤ۔ چنانچہ مرید نے حکم کے مطابق اس تالاب سے ایک پیالہ پانی بھر لیا۔ پیالے کے بھرتے ہی تالاب کا تمام پانی خشک ہو گیا اور ایسا خشک ہوا کہ گویا اس میں کبھی پانی موجود ہی نہ تھا۔ خواجہ غریب نواز اور ان کے ساتھی اسی ایک پیالے پانی کا استعمال کرتے رہے اور جس قدر اس میں خرچ کرتے اسی قدر اس میں پانی بڑھتا جاتا۔ جب شہر والوں کو تالاب کا پانی خشک ہو جانے سے تکلیف پہنچی تو جے پال جوگی نے گھیرے کے قریب آواز دے کر خواجہ ازمیری سے کہا کہ لوگ پیاس سے مر رہے ہیں، فقیر کا کام مخلوق کو آرام پہنچانا ہے۔ جب آپ اپنے کو فقیر کہتے ہیں تو مخلوق کو ستانا آپ کی شان کے خلاف ہے۔ فقیر کو چاہیے کہ مخلوق کو نفع پہنچائے۔ جے پال کی بات سن کر آپ نے پانی سے بھرا ہوا پیالہ اسی تالاب میں ڈلوا دیا، جس کی وجہ سے یکایک تالاب پانی سے بھر کر لہریں مارنے لگا۔ روایت کیا گیا ہے کہ جادوگروں نے جب اپنا جادو شروع کیا خواجہ ازمیری کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ جے پال اور اس کے چیلوں کے جادو کے اثر سے پہاڑ کی طرف سے ہزاروں کالے سانپ نکل کر حضرت خواجہ ازمیری کی طرف بڑھے، مگر جو سانپ گھیرے کی لکیر کے قریب آیا لکیر پر سر رکھ کر رہ گیا۔ جب یہ عمل کارگر نہ ہوا تو جادوگروں نے دوسرا عمل کیا، جس کے سبب آسمان سے آگ برسنی شروع ہوئی اور یہاں تک کہ آگ کے ڈھیر لگ گئے اور ہزاروں درخت جل کر راکھ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خواجہ ازمیری کے حصار میں کچھ اثر نہ پہنچا۔ جب جے پال ہرن کی کھال پر بیٹھ کر آسمان کی طرف اڑا یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گیا، حضرت نے اپنی کھڑاؤ ہوا میں پھینک دی، وہ آسمان میں گئی اور جے پال جوگی کے سر پر پڑنے لگی، یہاں تک کہ اسے مار مار کر زمین پر نیچے لے آئی۔ جے پال اپنے حال پر رونے لگا، پھر خواجہ ازمیری کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ حضرت خواجہ ازمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے حوالے کر دیا اور اونٹوں کے پیٹ سے زمین چپک گئے، پھر آپ کے حکم دینے پر ہی وہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے پھینکے ہوئے مٹی کے ذروں سے دشمنوں کے جسم بے حس و حرکت ہو گئے اور پورے تالاب کا پانی ایک پیالے میں لے لیا اور اپنی کھڑاؤں بغیر کسی مشین کے ہوا میں اڑا دی جو جے پال کو مار کر نیچے لے آئی۔ ان سارے واقعات سے حضرت خواجہ ازمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے کائنات میں تصرف کی بے پناہ طاقت عطا فرمائی ہے۔